صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمیں سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ گھر گھر باتیں میرے حضور کی ہیں اور ہر لب پہ نعتیں میرے حضور کی ہیں۔ کائنات کا کوئی گوشہ، کوئی کونا ایسا نہیں جہاں ذکر رسول کا چراغاں نہ ہو، اور اہل محبت حضور کا ذکر سن کے اپنے قلب اور روح کی تسکین کا ساماں کرتے ہیں۔ ہمارے گجرانوالہ کے ایک پنجابی شاعر ہیں ڈاکٹر اسحاق، ان کا ایک شعر مجھے یاد آیا۔ وہ فرماتے ہیں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ یہ انور مسعود صاحب ہیں تو مزاحیہ شاعر، لیکن جب نعت لکھنے پہ آئے تو قلم توڑ دیا۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔ ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ جب وہ سیر کو جایا کرتے، سر پہ بادل سایہ کرتے۔ تو ان کا نام اتنا میٹھا ہے، اتنا دل آویز ہے، جب لبوں پہ سجتا ہے تو روح تک اس کی طراوت اور ٹھنڈک محسوس کی جاتی ہے۔ اتنا میٹھا، اتنا دل آویز، اتنا پرسرور ہے ان کا مبارک نام۔ اور اہل ایمان حضور کا تذکرہ سن کے قلب کی فرحت کا ساماں کرتے ہیں۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ یہ جو تم کر رہے ہو محافل میلاد، کہاں لکھا ہے؟ لکھے کی کمی نہیں، ہمارے علماء دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں، کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں کہ کوئی ان کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ آئد ذکر نومان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتزوع۔ امام شافعی کہتے ہیں، میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، میرے محبوب کا ذکر کرو، ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے، تم جوں سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ تو یقیناً ان کا ذکر، ان کا تذکرہ قلب اور روح کی تسکین کا سبب ہے۔ یہ جو ہم کر رہے ہیں، محافل نعت، محافل میلاد اور مختلف ناموں سے جو اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں، تو ان کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا صرف لوگوں کو جمع کر لینا اور ایک ہجوم اکٹھا کر کے اپنے ذوق کی آبیاری کرنا مقصود ہے، یا اس کے کچھ اور مقاصد ہیں جن کے لیے ہم ایسی مجالس کا انعقاد کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر مقاصد پیش نظر نہ ہوں، اہداف نہ ہوں، تو پھر ہمیں بالکل ایسی مجالس کا انعقاد نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر اہداف ہیں تو ہمارے پہ واضح ہونا چاہیے کہ وہ اہداف کیا ہیں، تاکہ ہم ان کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ حضرت امام ابو بکر بن داسا فرماتے ہیں کہ میں امام ابو داود سے ملا اور انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام کے فرامین جو میرے تک پہنچے اور میں نے ان کو یاد کیا،
ان کا ایک خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئیں 4000 حدیثیں۔ 6 لاکھ احادیث رسول کا خلاصہ تیار ہوا تو میرے پاس رہ گئیں 4000 حدیثیں۔ زہد، مناقب، فضائل، قصص اور پچھلی امتوں کے تذکروں پر مشتمل جو احادیث تھیں میں نے ان کو الگ کر دیا، اور جن احادیث سے مسائل شرعیہ کا استنباط و استخراج ہوتا تھا ان کو میں نے الگ کیا تو میرے پاس رہ گئیں صرف 800 حدیثیں۔ ان 800 احادیث رسول کا میں نے ایک اور خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئیں صرف 4 حدیثیں۔ ان 4 حدیثوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ اساس الاسلام ہیں، اسلام کی جڑ ہے، اسلام کی بنیاد ہیں۔ ان 4 حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے۔ تو ہم جب کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کی مقصدیت پیش نظر ہوتی ہے، اور اگر وہ اہداف اور وہ مقاصد حاصل نہ ہو رہے ہوں تو پھر ہمیں ضرور سوچنا چاہیے۔ تو یہ جو محافل، یہ جو مجالس ہم منعقد کرتے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں اور ان کے اہداف کیا ہیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے بطور مسلم والد اپنی نئی نسلوں کو حضور علیہ السلام کی محبت ان کے سینے میں اجاگر کرنی ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے بطور مسلم والد۔ ہم نے بھی اپنے آباء و اجداد سے حب رسول کا ورثہ لیا، اور وہ آج ہمارے سینوں میں جو پیار منتقل ہوا تو وہ ہمارے ماں باپ کی وجہ سے ہمارے سینوں میں آیا۔ اقبال نے کہا تھا، نام تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ تو ہم اپنے آباء و اجداد سے دین لیا، حضور کا پیار لیا، حضور کی محبت لی، اور وہی پیار، وہی ورثہ ہم نے اب اپنی نئی نسل کے اندر منتقل کرنا ہے۔ تو نئی نسل کے اندر حضور کے پیار کو منتقل کرنے کا زود اثر ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس عنوان کے ساتھ میرے کچھ وقت کی گفتگو آپ تک پہنچے گی، اور مجھے امید ہے کہ آپ توجہ انہماک کے ساتھ میری گفتگو سماعت کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ میرا مزاج مقررین کی طرح قطن نہیں ہے، باقاعدہ آپ کے شہر میں پہلی مرتبہ ہی آیا ہوں، 1-2 مرتبہ دروس قرآن کے لیے آج سے بہت پہلے حاضر ہوا تھا، اور آج ایک مدت کے بعد میں آپ کے شہر میں آیا ہوں، تو میرے مزاج سے آپ لوگ آشنا نہیں ہیں، میں آپ کے مزاج سے آشنا نہیں ہوں۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کرواتے ہیں، میں ساری خود ہی کرتا ہوں، لیکن مجھے صرف آپ کی توجہ چاہیے ہوگی۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ تو ہمارے وہ اہداف کیا ہیں اور ہمارا ہدف ان محافل سے حضور کی محبت اپنی نئی نسل میں منتقل کرنا ہے، اور یہ محبت کا جوہر جو ہر مومن کے سینے کا نور ہے اور جس کے دم سے بزم عالم میں چراغاں ہے، یہ نئی نسل کے اندر ہم کیسے منتقل کر سکتے ہیں؟ علامہ اقبال کے حوالے سے 3 باتیں، اور نے مجھے مہلت دی تو ایک بات اپنی جانب سے عرض کر کے میں زیادہ سے زیادہ پون گھنٹے میں اس گفتگو کو پہنچا کے اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا۔ اللہ میری زبان پر حق جاری فرمائے۔ اقبال کہتے ہیں کہ نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار منتقل کرنا چاہو تو 3 کام کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلا کام، اور یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ ورثہ اپنی نئی نسل کے سینے میں منتقل کر کے جائیں۔ وہ اچھے ڈاکٹر بن جائیں، وہ انجینئر بن جائیں، وہ اچھے بزنس مین بن جائیں، لیکن یہ کبھی نہ بھولیے گا وہ اچھے عاشق رسول بھی بنے، اور حب رسول کا چراغاں ان کے سینے میں ہو۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو اقبال کہتے ہیں 3 کام کرنے ہوں گے، اور یہ وہ نصاب ہے مختصر جس کو آپ صبح سے ہی اپنے گھروں کے اندر شروع کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی طویل منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سن لیں، سیکھ لیں، سمجھ لیں اور اچھی طرح ذہن نشین کر لیں،
اور پھر اپنی نئی نسل کے سینے میں حضور کے پیار کو منتقل کرنے کے لیے کوشاں ہو جائیں۔ آج کی مجلس کا یہ پیغام اچھی طرح سے وصول کر لیں۔ تو اقبال کہتے ہیں 3 کام کرنے ہوں گے والدین کو اپنی اولاد کے سینے میں حضور کا پیار منتقل کرنے کے لیے۔ سب سے پہلا کام، اولاد کو کثرت کے ساتھ حضور پر درود پڑھنا سکھاؤ۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ درود باطن کے زنگ اتارتا ہے، من میں چراغاں کرتا ہے، طبیعت کے اندر سرشاریاں پیدا کر دیتا ہے، دکھ اور درد مٹا دیتا ہے، مصائب کا مداوع کرتا ہے اور طبیعتوں میں شگفتگیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اولاد کند ذہن ہے اور کمزور ذہن ہے تو ان کو بطور وظیفہ درود کی تسبیح دیں۔ آپ اشر و ہفتوں میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہانت کے نور سے مالا مال کر دیا ہے۔ درود پڑھنے والے کی طبیعت میں تقدس پیدا ہو جاتا ہے، اس کی عصمت کے جوہر کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ اگر آپ اپنی اولادوں کو درود پڑھنا سکھائیں گے تو آپ کی اولادیں پاک باز رہیں گے۔ درود شریف کی یہ بھی برکت ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کے لہجے میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، رس پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غالب بہت بڑا شاعر ہے اور بات کرنے کا جو ڈھب سلیقہ اللہ نے اسے دیا وہ کم لوگوں کو میسر تھا، لیکن وہ عزت، وہ پذیرائی، وہ قبولیت عامہ غالب کو نہیں مل سکی جو اقبال کا مقدر بنی۔ تو کسی نے یہ اقبال سے پوچھا کہ تیرے شعروں میں یہ حسن کہاں سے آ گیا، یہ مٹھاس اور کھنڈ اور شہد کہاں سے آیا؟ تو اقبال نے کہا کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا تھا، یہ سارا شہد نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی۔ تو حضور پر کثرت سے درود پڑھیں گے، تمہارے لہجے میٹھے ہو جائیں گے، تمہارے انداز کے اندر مٹھاس آ جائے گا، رس گل جائے گا۔ درود پڑھنے والے کی سب سے بڑی برکت جو اسے حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم نے فرمایا قیامت کے دن میرے نیڑے، میرے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا۔ تو درود شریف پڑھنے سے حضور کی قربت میسر آتی ہے۔ اور ایک بات میں اور کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ آج 72-73 فرقے ہیں اور ہر شخص قرآن و حدیث کی بولی بولتے ہوئے اپنی جانب کھینچ رہا ہے۔ ایک عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں جاؤں تو کدھر جاؤں؟ ہر شخص تو قرآن سنا رہا ہے، ہر شخص تو احادیث رسول بیان کر رہا ہے، تو ان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے؟ ایک عام آدمی کے لیے یہ انتخاب مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس مسئلے کو بھی حل کیا جا سکتا ہے درود سے۔ حضرت امام زین العابدین سے کسی نے سوال کیا، حضرت جب کثرت سے فرقے ہو جائیں گے اور ہر شخص اپنی جانب کھینچے گا تو ہمیں بتائیے کہ اس زمانے میں حق کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو امام زین العابدین نے آج سے صدیوں قبل جو جواب دیا وہ سنیے۔ آپ فرمانے لگے کہ جو اہل سنہ ہوں گے وہی اہل حق ہوں گے۔ سائل بڑا سمجھدار تھا، اس نے دوسرا سوال کیا، اگر بہت سارے لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ موجود ہوں تو اس میں اصلی سنی کی پہچان کیا ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، نشانی میں بتاتا ہوں کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے والے سچے ہوں گے۔ ہمیں کوئی درودیے ہونے کا تانا 100 بار دے، یہ ہمارے سینے کا تمغہ ہے، اس لیے کہ درودیہ ہونا اعزاز ہے، فخر ہے، اعزاز ہے، تکریم ہے۔ ہم درودیے ہیں، بارودیے تو نہیں ہے نا۔ تو اس لیے درود انسان کے عقیدے کی حفاظت بھی کرتا ہے، طبع میں نور بھی پیدا کرتا ہے، من میں چراغاں بھی پیدا کرتا ہے، اور حضور کی قربت کا سبب اور ذریعہ بھی ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے کی ترغیب دو، لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو جائے گا۔ دوسری بات، اقبال کہتے ہیں انسان فطرتاً حسن پسند ہے، یہ انسان کی طبع ہے کہ جہاں بھی حسن ہوتا ہے ادھر لڑک جاتا ہے، وہ کاکل داراز میں ہو، وہ لب و رخسار میں ہو، وہ قد رانا میں ہو، وہ نرگسی آنکھوں میں ہو، وہ کشادہ پیشانی میں ہو، وہ
پپیہے کی آواز میں ہو، وہ بلبل کے لہجے میں ہو، وہ پھوٹتے جھرنوں میں ہو، بہتی ندیوں میں ہو، کوئل کی صدائے دل نواز میں ہو، وہ کہکشاں کی رنگینیوں میں ہو، یا کہ صحن چمن میں پھولوں کی پتیوں کے اوپر سجی ہوئی شبنم میں ہو، وہ تتلی کے پروں میں قدرت کی مینا کاری ہو، یا وہ کوس قضا کی رنگینی ہو، وہ دھنک کی شوخی ہو، وہ بوڑھے کی سفید داڑھی ہو، یا معصوم بچے کی مسکراہٹ ہو، حسن جہاں بھی ہوگا دل ادھر لڑک جائے گا۔ اقبال کہتا ہے جب یہ طے شدہ ہے کہ انسان حسن کی طرف مائل ہوتا ہے تو آؤ نہ اسے وہاں لے چلیں جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے اور عشق بھی غلامی کرتا ہے، اسے شہنشاہ خوباں کی چوکھٹ پہ لے چلیں۔ لکھاں آئے لوگ زمانے تے، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ لکھاں لوگ آئے زمانے تے، محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے، او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ حسن کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ آؤ پھر اسے اس چوکھٹ پہ لے چلیں جہاں حسن اتنا دل آویز ہے کہ مہر علی شاہ بے خود ہو کے کہتے ہیں مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہند مد بھری ہیں۔ اس عنوان سے صرف ایک حدیث اور اپنے مضمون کو آگے بڑھاؤں۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال کرتے ہیں۔ 110 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ حضور کا وصال ہوا سن 11 ہجری کے اوائل میں، اور ان کا وصال ہوا 110 ہجری میں۔ گویا حضور کے وصال کے تقریباً 100 سال بعد تک وہ بقید حیات رہے۔ حج کا موسم تھا، لوگوں کا ہجوم تھا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کے کہنے لگے، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، صرف یہی آنکھیں ہیں جنہوں نے حضور کے جمال جہاں آرا کو دیکھا ہے، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ اللہ اکبر، کتنا ناز ہے کہ میں نے حضور کو دیکھا۔ استاد ابراہیم ذوق نے ایک دن اپنے شاگردوں سے کہا تھا، آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگوں، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی ہیں۔ ہمارے استاد ہوتے تھے سر محمد علی حاشر، ان کی زندگی کی آخری ایام تھے، بہت بوڑھے تھے اور میں بالکل بچہ تھا۔ تو میں نے محیط الدائرہ ان سے پڑھا ہے، تو کبھی وہ بات کرتے تو بڑے فخری انداز میں کہتے کہ میں اقبال کی مجلس میں بیٹھتا رہا ہوں۔ میں نے مولانا ظفر علی خان کے ساتھ کام کیا ہے، ان کا ذمہ دار اخبار نکلتا اس زمانے میں، تو استاد اچھے کاتب بھی تھے، تو اس کی شاہ سرخیاں لکھتے تھے، تو بڑے ناز سے کہتے کہ میں مولانا ظفر علی خان کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں اقبال کی مجلس میں بیٹھتا رہا ہوں۔ یار جس نے اقبال کی مجلس پائی ہو، جس نے مولانا ظفر علی خان کو دیکھا ہو، وہ تو ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہو تو وہ ناز کیوں نہ کرے۔ تو حضرت ابو طفیل نے کہا، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ لوگ جمع ہو گئے، حج کا موسم تھا، تو لوگوں نے مسائل تو حج کے پوچھے ہوں گے نا۔ جن لوگوں نے حج کیا ہے انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ کوئی داڑھی والا شخص نظر آ جائے تو لوگ حج کے مسائل پوچھنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ زندگی میں پہلی مرتبہ گئے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ہر سال بھی جاتا ہے تو یہ سال کے بعد آنے والی عبادت ہے، تو مسائل پوچھنے ہی پڑتے ہیں۔ جس طرح عید کے موقع پہ ہر سال بتانا ہی پڑتا ہے کہ عید کا طریقہ کیا ہے، تو حج بھی چونکہ سال کے بعد آتا ہے، اگر کوئی ہر موسم میں بھی جانے والا ہو تو پھر بھی اس کو پوچھنا پڑتا ہے۔ تو کوئی عالم نظر آئے تو لوگ اسے پوچھتے ہیں، تو ایک صحابی مل گیا، تو تابعین کو چاہیے تھا کہ پوچھتے حضور نے طواف زیارہ کیسے کیا، حضور نے صفا مروہ کی سعی کیسے کی، حضور علیہ السلام نے مزدلفہ کی شب کیسے گزاری، منا کی راتیں کیسے بسر ہوئیں، رمی جمار کیسے کیا، عرفہ کے اندر حضور نے کیسے دعائیں کی۔ لیکن تاریخ کا جواب نفی میں ہے، حج کا موسم ہے اور ایک صحابی مل گیا ہے، کسی تابعی نے یہ نہیں پوچھا حضور نے حج کیسے کیا، کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے حضور کو دیکھا ہے، پھر بتاؤ حضور کی زلفیں کیسی تھیں، حضور کی آنکھیں کیسی تھیں، آنکھوں میں مازاق کے کجلے کیسے تھے۔ تو انہوں نے حضور کا حلیہ پوچھا، تو حضرت
ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا. وہ 3 لفظ آپ یاد کر سکتے ہیں اور اپنی نسل کو بتا سکتے ہیں. وہ 3 لفظ کیا ہیں؟ حضرت ابو طفیل نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا. ایک تو چٹے رنگ کے تھے، ایک حسن نمکین تھا، اور ایک ہر معاملے میں توازن تھا. تو یہ 3 لفظ تھے جن لفظوں سے حضور کا حلیہ بیان کیا. حضور کی رنگت سفید تھی، وہ سفیدی جس میں تھوڑی سی سرخی کی آمیزش تھی. ازہر اللون کے لفظ بھی ہیں حضور کی رنگت کے لیے. اور پھر دوسری بات کہی، حضور کا حسن نمکین تھا. ایک ہوتا ہے میٹھا حسن، دیکھو تو تڑپ جاؤ، اور ایک ہوتا ہے نمکین حسن، دیکھو تو پھر دیکھتے ہی رہ جاؤ. حضور نے خود فرمایا انا املہ واخی یوسف اسبہ، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا. اللہ اکبر. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ کے والد، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور میں نے حضور سے یہ سوال کیا کہ حضور آپ کا حسن نمکین اور جناب یوسف کا حسن سبی میٹھا، وہاں تو زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئی اور یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، جبکہ حسن ملی زیادہ پرکشش ہوتا ہے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ. اے عبد الرحیم، اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے، چونکہ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے. وہ قتیل شفائی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے میری تو آرزو یہ ہے کہ تو آئینہ بھی نہ دیکھے، تو محبوب کوئی نہ دیکھے، یہ محب کی غیرت محبت ہوتی ہے. تو کہا میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے، اور اگر میرا حسن ظاہر ہو جاتا تو کوئی تاب ہی نہ لا سکتا. یہ چھپے ہوئے حسن کا عالم ہے کہ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں فلما نظرت الى انوارہ فودعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری. جب میں حضور کے چہرے کو دیکھتا تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے. یہ کون سے حسن کی بات ہے؟ جو چھپا ہوا حسن ہے اور دیکھنے والا شاعر ہے. اور آپ سمجھتے ہیں شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، لیکن وہ چھپا ہوا حسن شاعر دیکھتا ہے تو پھر بھی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھتا ہے. اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. تو حضور علیہ السلام کا حسن بیان فرمایا کہ حضور کا حسن نمکین تھا. تیسری بات مقصد، متوازن، سواء الصدر والبطن، سینہ اور پیٹ برابر. حضور علیہ السلام لیسا بالطویل ولا بالکثیر، قد لمبا بھی نہیں تھا، پست قامت بھی نہیں تھے، درمیانی قد و قامت. لیکن 10,000 کا اجتماع بھی ہو حضور تشریف لائیں. اذا جامع الناس غمرہم، حضور تشریف لاتے تو کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے. یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی. تو اقبال کہتا ہے کہ انسان فطرتاً حسن پسند ہے، تو جب حضور کا حسن آپ اپنی اولاد کے سامنے رکھیں گے تو ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا. تیسری بات، انسان کی طبع یہ ہے کہ وہ کسی شخص کے کردار سے متاثر ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنی نئی نسل کے سامنے حضور کی سیرت بیان کریں گے تو ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا. اس لیے کہ جیسی صورت میرے حضور کی ہے ایسی صورت بھی کسی کی نہیں، اور جیسی سیرت میرے حضور کی ہے ایسی سیرت بھی کسی کی. اللہ اکبر. یہ میرے رسول کی سیرت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نجی زندگی سے لے کر کے سیاسی زندگی تک، گھریلو زندگی سے لے کر کے میدان کارزار تک، آقا کریم کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے. کائنات میں اتنی پیاری صورت نہ کسی کی ہے اور نہ اتنی پیاری سیرت کسی کی ہے. گھریلو زندگی کے حوالے سے خود ایک ضابطہ دیا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں. بہت سارے لوگ دوستوں کے ساتھ بڑے اچھے ہوتے ہیں، ان کی بات برداشت بھی کر لیتے ہیں، گپ شپ کا ماحول بھی ہوتا ہے، اور کبھی خرچ کی نوبت آ جائے تو کشادہ دلی سے خرچ بھی کرتے ہیں. وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ معاشرے کے اندر بیٹھتے ہیں تو ان کے رویے بڑے اچھے ہوتے ہیں.
لیکن گھر کی دہلیز جب عبور کرتے ہیں تو گھر جا کے فرعون بن جاتے ہیں۔ کسی شخص کی شخصیت کا اصلی روپ اس وقت کھلتا ہے کہ جب وہ اپنے ماتحتوں میں ہوتا ہے یا اپنی زوجہ کے پاس ہوتا ہے۔ تو فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ اور آقا کریم کا جب انتقال ہوا تو اس وقت حضور کے نکاح میں 9 ازواج تھی، اور تاریخ پڑھے ان میں سے ایک کو بھی رسول اللہ پہ کوئی شکایت نہیں تھی۔ کائنات کے اندر کوئی ایسی مثال لا کے تو دکھاؤ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے خلق و حضور کی سیرت اور ازواج مطہرات کے ساتھ سلوک کی کہانیاں بیان کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور مجھے لاڈ سے حمیرہ کہہ کے پکارتے۔ ایک دن حضور گھر تشریف لائے اور میں اب خورے میں پانی لے رہی تھی، تو حضور نے مجھے دیکھا اور دور سے کہا حمیرہ تھوڑا سا میرے لیے بھی چھوڑنا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے لیے پانی چھوڑ دیا۔ حضور نے میرے ہاتھ سے آب خورا لیا، پانی پینے لگے تو رک گئے، اور پھر میرے سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے، مجھے بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ اکبر، صحیح بخاری میں روایت ہے، ایک دن حضور نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، شکر رنجی ہوتی ہے، تو تب بھی مجھے پتا ہوتا ہے، اور جب کبھی تم جو ہے وہ دوسری حالت میں ہوتی ہو، مسرت اور خوشی میں ہوتی ہو، تو پھر بھی مجھے پتا ہوتا ہے۔ تو عرض گزار ہوئی حضور وہ کیسے؟ تو فرمایا حضور نے جب تو عرض گزار ہوئی کہ حضور کیسے، تو آقا کریم نے فرمایا کہ جب تم خوش ہوتی ہو اور باتوں میں قسم کی نوبت آ جائے تو تم کہتی ہو لا ورب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم، اور جب کوئی شکر رنجی ہو گئی ہوتی ہے اور تم نے مجھ سے مخاطبہ کرنا ہوتا ہے اور پھر نوبت قسم کی آ جاتی ہے تو پھر قسم کرتے ہوئے تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ طبیعت میں ناراضگی کے آثار ہیں۔ تو ام المومنین نے جو جواب دیا وہ سنیے، اللہ اکبر۔ ام المومنین نے کہا ما احجر الا اسمک، حضور نام چھوڑتی ہوں دل میں آپ ہی ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اگر اہل خانہ کے ساتھ الجھاؤ بن جائے، کوئی ناراضگی ہو جائے، تو ناراضگی کا اظہار کتنے لطیف پیرائے میں ہونا چاہیے۔ آج تو عورت خاوند سے، شوہر سے بگڑ جائے تو سسرال کو بھی پتا ہے، میکے کو بھی پتا ہے، پوری گلے محلے کو بھی پتا ہے، سہیلیوں کو بھی پتا ہے کہ آج ان کے گھر میں الجھاؤ بن گیا ہے۔ لیکن کتنی حساس اور نازک صورتحال ہے۔ کہا جب تم ناراض ہوتی ہو تو قسم اٹھاتی ہو تو لا ورب ابراہیم کہتی ہو، اور جب تم راضی ہوتی ہو قسم اٹھاتی ہو لا ورب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم، یہ اٹھاتی ہو۔ تو اس سے میں جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت طبیعت کیسی ہے۔ تو یہ تھا ان کے پیار کا عالم۔ اور سنیے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جب آخری وقت آتا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھیجتی ہیں، جاؤ اپنے باپ سے چادر رحمت مانگ کے لاؤ۔ وہ حاضر خدمت ہوئی تو حضور نے پوچھا کہ بیٹا اپنی ماں سے پوچھو چادر کرنی کیا ہے۔ تو وہ پوچھنے آئی تو حضور بھی پیچھے آ گئے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ کا بدن بخار سے تپ رہا تھا، تو عرض کی کہ حضور میرا بدن بخار سے تپ رہا ہے اور لگتا یہ ہے کہ یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا، میں نے چادر اس لیے منگوائی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ اندھیرے میں بیٹھ کے عقیدے نہ بنایا کرو، عقیدے وہی رکھا کرو جو نبی کے گھر والوں کے۔ سیدہ خدیجہ کا عقیدہ یہ ہے حضور کے بدن سے چھوئی ہوئی چادر کفن کے لیے مل جائے تو بخشش کی ضمانت ہے۔ تو کہا حضور تو میں نے تو چادر اس لیے منگوائی ہے۔ تو حضور کی آنکھیں برسنے لگی اور ایک تاریخ ساز جملہ کہا، کائنات میں اس کی دوسری مثال ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ فرمایا خدیجہ تو نے چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتیتو کے، اگر تو میری جلد بھی مانگتی وہ بھی پیش کر دیتا، کوئی لاؤ تو صحیح ایسی مثال۔ تو ازواج مطہرات کے ساتھ سلوک کر کے حضور علیہ السلام نے دنیا کے سامنے اپنی سیرت کا وہ پہلو رکھا، جو پہلو خوبصورت ہے تو پوری سیرت ہی خوبصورت ہے۔ باقی حضور کی زندگی کے حوالے سے سیرت کے عنوان سے ایک الگ موضوع چاہیے۔ صرف ایک واقعہ، ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا، اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا ہے۔ آج کوئی غیر مسلم اسلام لے آتے ہیں تو انہیں پوچھا جاتا ہے، انٹرویو کیا جاتا ہے کہ جناب کس وجہ سے تم مسلمان ہوئے ہو۔ تو کچھ زمانے میں اس سے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر کی وجہ سے تم اسلام کے نیڑے آئے ہو، تو اس نے کہا
کہ سیرت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا.